حضور کو اس قدر تکلیف دینے والا کہ حضور جہاں جہاں جاتے تھے حضور کا وہ پیچھا کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا، پیارے محبوب علیہ السلام کے اوپر باتیں کرتا، ٹھٹھا مذاق اڑاتا۔ جہاں حضور دعوت تبلیغ کے لیے جاتے وہاں جا کر لوگوں کو کہتے یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ اس کی بات کو نہ ماننا بلکہ یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے ہٹانے والا ہے۔ وہ اس طرح کا بدبخت تھا کہ جب تاجدار کائنات نے تمام مکہ والوں کو بلایا اسلام کی تبلیغ کے لیے، پہاڑ کے اوپر جو ہے جمع فرمایا، تو اس وقت جب اسلام کی تبلیغ کی تو ابو لہب کہاں پہ موجود تھا، تو حضور کی تبلیغ دین کی دعوت کو سن کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اس وجہ سے بلایا، آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ جب یہ الفاظ حضور کے لیے یہ ابو لہب نے کہے تو اس وقت رب ذوالجلال سے وہاں آسمانوں پہ بیٹھ کر میرے رب ذوالجلال کو یہ برداشت نہ ہوا کہ کوئی میرے محبوب کے بارے میں بات کرے۔ فوراً پہلے میرے رب ذوالجلال نے محبوب کے گستاخی کرنے والے کے متعلق جو ہے قرآن مجید کو جو ہے وہ نازل فرما دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے کہنے والے کہ میرے محبوب کے ہاتھ ٹوٹے، میرے محبوب کے ہاتھ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اے ابو لہب آج کے بعد تیرے ہاتھ نہیں رہیں گے، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ قرآن نازل فرما دیا، کیوں؟ میرے محبوب کی گستاخی، میرے محبوب کو بھی برا بھلا کہے، میرا رب ذوالجلال خاموش ہو جائے، یہ بول ہی نہیں سکتا۔ میرا رب ذوالجلال خفیہ تدبیریں فرمانے والا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب یہ مرا، اس کی لاش کو کندھا دینے والا کوئی نہ تھا، کندھا تو دور کی بات ہے، کوئی دفنانے والا نہ تھا۔ دفنایا جاتا، جیسے ہی دفناتے تھے اس کی لاش کو زمین باہر پھینک دیتی، جیسے پھر سے دفن کرتے پھر سے جو ہے زمین باہر پھینک دیتی، اور کئی دن تک جو ہے یہ سڑتی جلتی رہی، اور آخر کار اس کو اٹھا کر جو جنگل کے اندر پھینک دیا گیا۔ یہ اس بدبخت کا انجام ہوا، کس نے؟ کہ اس نے محبوب کے بارے میں زبان دراز کی، پیارے محبوب کو تکلیف دی، حضور کو برا بھلا کہا۔ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ حضور کے بارے میں بات کرے، میرا رب ذوالجلال خاموش رہے؟ تو فرمایا اس کا